بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزے داروں کی کچھ غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے جو بہت ضروری ہے۔ دین کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کتنے روزے دار اپنے روزوں میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ آج ہم کچھ روزے داروں کی غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ ان غلطیوں کو ہم جان سکیں اور ان سے ہم خود اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کچھ روزے دار سحری پہلے ہی وقت میں کرتے ہیں، حالانکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سحری پہلے وقت میں نہیں، 12 بجے رات میں نہیں، بلکہ سحری تاخیر سے کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں بھی اجر اور ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کتنے روزے دار افطار تاخیر سے کرتے ہیں، حالانکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ افطار سورج ڈوبنے کے فوراً بعد کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورج ڈوبتے ہی افطار کرنے میں بھلائی ہے، اس لیے افطار میں لیٹ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ اذان سن کر دعا میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اذان سنتے ہی فوراً افطار کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کا وقت اذان سے پہلے تھا، سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزے داروں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض روزے دار رات میں فرض روزے کی نیت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ کل ہم روزہ رکھیں گے۔ سحری کرنا ہی روزہ کی عملی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ پیغام ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے، کچھ لوگ بول کر کے نیت کرتے ہیں یا نیت کے الفاظ بولتے ہیں، حالانکہ نیت کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہیں۔ کچھ روزے دار فجر کی اذان سننے کے باوجود جان بوجھ کر پانی پیتے ہیں، حالانکہ اگر مؤذن وقت کی پابندی کرتے ہوئے طلوع فجر کے بعد اذان دیتا ہو تو ایسا کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز فجر کی اذان یا تو طلوع فجر کے بعد ہوگی یا طلوع فجر سے پہلے۔ اگر طلوع فجر کے بعد ہو تو ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن مکتوم فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر۔ بلال رات میں پہلی اذان دیتے ہیں، لہذا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم کی اذان سن لو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم جانتے ہیں کہ مؤذن طلوع فجر کے بعد ہی اذان دیتا ہے تو اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ کچھ عورتیں طلوع فجر سے پہلے اپنے منتھلی پیریڈ مخصوص ایام سے پاک ہوتی ہیں اور وقت تنگ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر پاتی تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتی، یہ سوچ کر کہ طلوع فجر ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے اور اس نے غسل نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ طلوع فجر کے بعد بھی اذان ہونے کے بعد بھی
اس دن کا وہ روزہ رکھتی غسل کرنے کے بعد، اگرچہ غسل اذان کے بعد کیوں نہ کریں۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی عورت کو طلوع فجر کے وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے خون آنا بند ہو جائے تو اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہوگا، اگرچہ وہ طلوع فجر کے بعد یعنی اذان کے بعد ہی غسل کیوں نہ کرے، اس دن اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ بچوں کو روزہ کی عادت ڈالنے کے لیے 7-8 سال سے ہی روزہ رکھوانا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے، اگر بچے کھانے کے لیے روتے تو ان کو کھلونے دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ رات میں سوئے رہ جاتے ہیں اور سحری کے لیے نہیں جاگ پاتے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، یہ سوچ کر کہ ہم نے سحری نہیں کھایا، حالانکہ سحری کھانا روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں، اگر سحری نہ بھی کھا سکیں پھر بھی اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ روزہ چھوڑنے کے لیے سحری نہ کھانا عذر نہیں بنتا۔ کچھ بھائی روزہ رکھ کر دن میں سو جاتے ہیں اور سونے کی حالت میں ان کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی احتلام ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کو چاہیے کہ غسل کر کے اس دن کا روزہ وہ مکمل کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاحتلام لا یبطل الصوم، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لأنہ لیس باختیار الصائم، کیونکہ یہ روزے دار کے اختیار سے نہیں ہوتا، وعلیہ ان یغتسل غسل الجنابہ اذا رأى الماء، اور اسے چاہیے کہ اگر پانی دیکھتا ہے تو غسل جنابت کر لے، اور اسے چاہیے کہ اس دن وہ روزہ رکھے، اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ روزے کی حالت میں دوپہر کے بعد مسواک کرنے سے بچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوپہر کے بعد مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک روزے دار دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کر سکتا ہے، دوپہر کے بعد بھی مسواک کر سکتا ہے، البتہ دوپہر کے بعد مسواک کرنے سے منع کرنے والی جو روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے، ڈیمیج ہے، کمزور ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ سنت ہے، فی کل وقت اول النہار و آخری، ہر وقت چاہے دن کے شروع میں ہو یا دن کے اخیر میں ہو، گویا کہ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ روزہ کی حالت میں جھوٹ، گالی گلوچ اور بیکار باتوں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجہل فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرئ صائم، کہ تم میں سے اگر کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گندی بات زبان سے نہ نکالے، نہ شور کرے، نہ چیخے چلائے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ رکے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں
کہ وہ کھانا پینا بند کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ہیں کہ ان کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حرمت کو پامال کیا انہوں نے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہ تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ لوگ ٹائم پاس کرنے کے نام پر تاش کھیلتے ہیں، کتنے ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں پر رمضان میں باضابطہ سیریل چالو ہوتا ہے، فلمی گانے سنے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام عام دنوں میں تو حرام ہیں ہی، روزے کے دنوں میں خاص طور پر ان کاموں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ ایک مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص کر رمضان میں، جسے بھلائی اور نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے اور بے فائدہ چیزوں میں وقت گزاری سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس مہینے کی راتوں میں اتنی مقدار میں کھا پی لیتے ہیں کہ دن بھر ان پر سستی چھائی رہتی ہے۔ روزے کا ایک مقصد ہے کھانا کم کر کے معدے کو فاسد مواد سے خالی کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ کھاتا پیتا ہے وہ ایسا کیسے کر پائے گا؟ اس لیے کھانے پینے میں اعتدال ضرور ہونا چاہیے۔ رمضان میں فضول خرچی بھی بہت پائی جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا بنانا اور پھر اسے کچرے کے ڈبہ میں ڈال دینا، یہ اصل میں نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 31، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 27، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں، کتنوں کو روٹی کے ٹکڑے بھی دستیاب نہیں، کتنے کھلے آسمان تلے سوتے ہیں اور سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں رکھتے۔ رمضان تو ہمیں ہمدردی سکھانے کے لیے آتا ہے، اس لیے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی سمجھنا غلط ہے کہ روزہ جسم کو تھکانے کا نام ہے۔ روزہ کا مقصد قطعاً جسم کو تھکانا نہیں، کھانا پینا چھوڑ کر جسم کو مشقت میں ڈالنا نہیں۔ اسی لیے اسلام تاخیر سے سحری کرنے کا حکم دیتا ہے اور جلد سے جلد افطار کرنے پر ابھارتا ہے۔ برکیف زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ ضرورت سے زیادہ کھائیں پئیں کہ سستی چھا جائے اور نہ ہی کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں اور جسم کو کمزور کرنا چاہیں، جسم کو تھکانا چاہیں، یہ سوچ کر کہ روزے کا یہ مطلوب ہے۔ حالانکہ روزہ کا مطلب جسم کو تھکانا نہیں، جسم کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سحری کھا کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ تو دن بھر سوتے رہتے ہیں
ظہر یا عصر کی نماز بھی بے وقت کر لیتے ہیں، حالانکہ نماز کو وقت پر پڑھنا ضروری ہے، نماز کو بے وقت کرنا بڑا گناہ ہے، اور رمضان میں اگر بے وقت کریں تو اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے نماز کو بے وقت کرنا مراد ہے، اس لیے رات میں سویرے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکیں، اور دن میں اس قدر نہ سوئیں کہ نمازیں بے وقت ہو جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فرض نمازوں کو چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ نماز کی اہمیت روزہ سے زیادہ ہے۔ نماز تو اسلام اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ہے، نماز نہیں تو پھر روزہ کس کام کا؟ بے نمازی شرابی، زانی، ڈاکو سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے نمازی شرابی، زانی اور ڈاکو سے بھی بڑا مجرم ہے، جی ہاں مجرم ہے بے نمازی۔ اس لیے جو روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، خواہ مخواہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، ڈر ہے کہ اس کا روزہ بھی قبول نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، کیونکہ یہی پیغام ہے روزہ کا۔ کچھ لوگ جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں، روزہ کی حالت میں انہیلر کے استعمال سے حرج محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کچھ روزے دار آنکھ یا کان میں قطرہ ڈراپس ڈالنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، حالانکہ روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، ہاں ناک میں نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مہندی لگانا، سرما پہننا، تھوک گھونٹنا، ناخن کاٹنا اور جسم کے زائد بالوں کو صاف کرنا یہ سب جائز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی رات میں شوہر بیوی کے تعلقات منع ہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ حرمت روزے کی حالت میں ہے، رات میں وظیفہ زوجیت حلال ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو طلوع فجر سے پہلے غسل کرنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کھانا چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ زبان پر ڈال کر اسے تھوک دیا جائے۔ کچھ لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، حالانکہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نسی احدکم وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں افطار کرنے پر ان کے روزہ کا ثواب افطار کرنے والے کو مل جائے گا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے کہ کچھ لوگ روزے دار جو ہوتے ہیں دوسروں کے ہاں افطار کرنے جب جاتے ہیں تو
جن کے ہاں افطار کیے ان کے لیے دعا کرنے سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ہاں جا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں یا افطار کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ کچھ لوگ مکمل کھانا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت جاتی رہتی ہے، حالانکہ نماز جماعت سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ زیادہ ہی کھائیں لیکن جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کچھ کھا پی لیں اور جماعت سے نماز پڑھ لیں، پھر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ یہ کچھ عام غلطیاں تھیں جو روزے داروں سے ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔